أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے. کھانے پینے، خوراک سکاک، اس کی وہ ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے. انسان نہ کھائے نہ پیے تو مر جائے گا. یہ اس کی زندگی کا وہ ہے. انسان کا روح جو ہے، یہ اس کو آسمانی غذاؤں کی ضرورت ہے، روحانی غذاؤں کی ضرورت ہے. وہ ہے اچھے کام، ذکر اللہ، نمازیں، روزے، اللہ اللہ کرنا. خیر کی کاموں میں اپنی جب انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کی روح ترقی کرتی ہے. اور جسم کی ترقی جو ہوتی ہے، جسمانی ترقی، یہ دیسی گھی، گوشت اور یہ پھل پھول، ان چیزوں سے اس سے گزارا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی کھانے پینے پر پابندی نہیں لگائی، لیکن ایک پابندی لگائی. فرمایا اے ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ میں نے تم کو دیا ہے اس کو میں سے جو طیب ہے، پاک صاف بھی ہے، بنفسی بھی حلال ہے. بعض چیز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم نے ایک کتا خرید لیا 1000 روپے کا، حلال پیسے خرید لایا، تو کیا اس کا گوشت جائز ہو جائے گا؟ ہے کتا، لیکن تم نے 1000 روپے کا کتا لایا یا 20,000 روپے کا، کہو کہ میں نے بہت قیمتی کتا ایک مہمان کے لیے لایا ہوں، 1 لاکھ پر میں نے خریدا ہے، تازہ کتا ہے، اس کو اب ذبح کریں گے تو یہ کھانے کے قابل ہوگا؟ نہیں، کیونکہ یہ بنفسی ہی حرام ہے. بنفسی. اب تو دور بیٹھے ہیں یار، یہ ہمارا کیا قریب کر دیا، بٹھانے والی بھی کوشش کر. تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا. خنزیر حرام ہے. ایک ہے کمائی حلال ہونا. اگر ایک آدمی نے بکرا خریدا، صاف ستھرا بکرا ہے،
گھاس سے پلا ہوا ہے، اس کا خوراک بھی صاف ستھرا ہے، لیکن کسی چوری کیا تب کیا ہوگا؟ ابھی حرام ہے۔ تو وہ حلال بھی ہو، ایک جگہ اللہ کہ حلالن طیبن، حلالن طیبن، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، دونوں ہو اس میں۔ آج کل دونوں گڑبڑیں ہو رہی ہیں۔ کتوں کو بھی کھلایا جاتا ہے بکری کے گوشت کے نام پر، اس لیے احتیاط کریں۔ ہر ہوٹل میں کھانا جو بھی ہو، مسلمانوں کی پاکستان میں تو ہم تحقیق، کیونکہ مسلمان ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے، غالب ظن ہوتا ہے کہ یہ وسوسے نہ کرے، وہ حلال ہی ہوگا۔ لیکن باہر ممالک میں جا کر انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کھلاتا ہے۔ چین کے اندر کتے جائز ہے، جب چین میں جاؤ گے، دوسری علاقوں میں بھی، یورپ میں خنزیر جائز ہے ان کے نزدیک، وہاں آپ یعنی ایک لحاظ سے اگر حلال کا ہوگی، اسی حلال سے کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا، طیب نہیں ہوگا۔ تو جب انسان کی روحانی تعلقات سے اس کا تعلق حلال مال سے بہت زیادہ ہے، کام کھاؤ، لیکن اگر حرام کھاؤ گے تو اس سے تمہاری جتنی آپ عبادتیں کریں، روزے رکھیں، حج کریں، جو بھی کرتے جائیں، صدقات کریں، جو بھی کریں، خیرات کریں، لیکن اگر آپ کا مال رشوت سے کمایا ہوا ہے تو یہ حرام ہے۔ اگر یہ مال تم نے چوری کی ہے، حرام ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ذہنی ٹینشن، کیونکہ خون جب خراب ہوگا روحانی طور پر حرام ہوگا، یعنی اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر غیرت نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ آج ان دو چیزوں کی آپ کمی بھی دیکھ لو، کیونکہ معاشرے میں یہ تو ٹھیک ہے کہ الحمدللہ یار پاکستان کے اندر تو ہمیں حلال کھانا ملتا ہے، اور جگہوں میں تو مشکل بھی ہے، لیکن حرام کھانا یعنی حلال کمائی کا کھانا بہت کم ہوتا ہے کہ حلال کمائی انسان کرے، وہ کھائے۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں انتخابات کے موقع پر یہ جو 5,000 روپے لوگوں کو دیتے ہیں، یہ کیوں دیتے ہیں؟ ہر آدمی ختم تائی ہوتا ہے، ہر جو کیا کہتے ہیں جو ووٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، امیدوار، ہر امیدوار ختم تائی ہوتا ہے، اور یہاں سے جاتے وہ رشوت دیتے دراصل۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، میں مستحق تو نہیں ہوں لیکن مجھے ووٹ دیا کرو، 5,000 روپے دے۔ اب یہ پیسہ کمایا ہوا کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ چرسی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، وہ کہتے ویسے روڈ تو بناتا نہیں ہے، پیسہ تو لے لو۔ یعنی ہمارے ہاں جو انتخابات ہوتے ہیں یہ اس پر نہیں ہوتے کہ آدمی کی کمال پر دیتے ہیں، کمال کی وجہ سے نہیں دیتے، یا پیچھے سے ڈنڈا ہوتا ہے، پیچھے سے ڈنڈا ہوتا ہے، یا بہت سے لوگوں نے ڈاکو رکھے ہیں،
کراچی میں تو اور بھی زیادہ ہے، کراچی کا ہے. ڈاکو وغیرہ ساتھ پالے ہوتے ہیں، نہیں دے پھر تمہارا سر کہاں قلم کروں گا، کیوں نہیں دے گو ووٹ. اور یا خوب پیسہ چلتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ پیسے سے جو لوگ کچھ کھائیں گے وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. حرام ہوگا. پھر جب امیدوار بنتا ہے پھر وہ لوگوں کو ٹیکہ دیتا ہے. ٹیکے میں جو مسلمان ہوتے ہیں، زبردست مسلمان ہوتے ہیں، وہ 13% لیتا ہے. کتنا لیتا ہے؟ 13% لیتا ہے رشوت. اور جو تھوڑا سا کم مسلمان ہوتا ہے وہ 20 لیتا ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ مٹکور ہوتا ہے وہ 30% لیتا ہے. اور اس پر جو تنادار ہے کیا وہ اپنا پیسہ خود لیتا ہے. اب دیکھیں بات کہاں سے کہیں جاتی ہے. یعنی ہماری باشندوں کا مال حلال نہیں ہے، بہت سے لوگوں کا. تو آپ اس کو یہ کھلائیں گے، یہ کھائیں گے، تو اس سے جو خون پیدا ہوگا حرام مال سے گوشت بنا ہوگا. یہ گوشت نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو گوشت حرام سے بنا ہو اس کے لیے آگ میں جائے گا وہ گوشت. تو ظاہر ہے کہ گوشت تو یہی خوراک سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ دال پانی سے بنتا ہے. اگر تمہارا دال پانی حرام ہے تو آپ دعائیں کریں گے قبول نہیں ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ کو مضبوط نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے خون کے اندر حرام ملا ہوا ہے، رشوت ملا ہوا ہے. ہاں اگر ایک آدمی ایسا ہو، جس طرح آج کل بعض لوگ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکو ہوتے ہیں یا پولیس کے شکل میں ڈاکو ہوتے ہیں. ڈاکو کی تو اقسام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا پیسے دے دو ورنہ نہیں چھوڑوں گا. تب اس وقت اس ساتھ ساری چیز پوری ہیں، لیکن نہیں آپ کو وہ ڈاکہ ہے. کیا ہے اس میں؟ وہ آدمی مجبور ہے دینے والا. لیکن پیسہ دے کر دوسری کا حق مارنے والا کیا ہے؟ یہ رشوت خور ہے. یہ کیا ہے؟ رشوت خور ہے. یہ آپ مجھے بتائیں، جو ہم آج کل کماتے ہیں یہ کیا کماتے ہیں؟ ہم کیا کھاتے ہیں؟ حرام سے ہم نہیں بچتے. رشوت ہم لیتے ہیں. کسی کوئی کام نکالنا ہو تو پہلے کچھ پیسہ پیش کرو تاکہ خوش ہو جائے، پھر میرا کام کرے. اور وہ کام ہوتے ہیں حرام. کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. پھر جب ایم ایل اے ایم پی اے بن جاتے ہیں پھر وزارتیں آ جاتی ہیں. اب کون پہلے تو بہت رشوت دیا، حرام سارا. جو کھاتے ہیں وہ بھی حرام کھاتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے. اب اس سے جو پھر آدمی گورنر بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے 5 کروڑ روپے لگ گئے ہیں اس وہ جگہ پہنچنے میں، میری 10 کروڑ روپے لگے ہیں. پہلی بار فیل ہوا تھا تو 20 کروڑ ہو گئے کیونکہ اس بار پاس ہو گیا ہوں. اب یہ 20 کروڑ روپے میں کہاں سے نکالوں گا؟ اب ظاہر ہے کہ جب نکالے گا وہ حلال نکالے گا یا حرام نکالے گا؟ مجھے بتاؤ. تو بہت زیادہ ہم اس لحاظ سے بہت خطرے میں ہیں کہ حلال مال لگا کر حرام کمانے کے لیے بہت لوگ ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ حلال مال ہوتا ہے اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں بیچارہ، یا کوئی تجارت کرتا ہے، حلال پاک کا مال کماتا ہے، اونٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اونٹ جیت بھی لیتا ہے، پھر
اس کو خیال ہوتا ہے کہ اب اپنے پیسے میں کیسے پورا کروں گا. آدمی جب تجارت کرتا ہے تو زیادہ کرنے کے لیے کرتا ہے. اگر 10 کروڑ لگایا ہے تو کہتے ہیں 20 کروڑ تو کم سے کم ہو جائے. تو اب یہ 10 کروڑ 20 کروڑ کیا ہے؟ یہ حرام لے گا، یہ رشوت لے گا لوگوں سے، ٹیکوں میں رشوت لے گا، کاموں میں رشوت لے گا، بات کام نکالنے میں کیا ہوگا؟ رشوت لے گا. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ بتائیں، حلال دیا حرام کما رہا ہے، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ ایمان کہاں سے آئے گا؟ دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ ایک بادشاہ تھا مسلمانوں کا، وہ زبردست بادشاہ تھا. میں نام بھول گیا، اب ذہن سے اتر گیا. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پارے کمزور ہو جاتے ہیں، دماغ کے نام بھول جاتے ہیں. تو اس نے اپنی بیٹی کو جہاد میں بھیجا تھا، اور بات اڑ گئی کہ بادشاہ کی بیٹی کا نام بھی عجیب تھا. اس نے شکست کھائی، اور شکست لوگ کھاتے ہیں لیکن بھاگ گیا ہے، میدان سے بھاگ گیا ہے. اس کی والدہ نے قسم کھائی کہ نہیں بھاگا ہے. تاریخ میں موجود ہے یہ واقعات. کیونکہ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ میری بیٹا مر جاتا کوئی بات نہیں، لیکن بھاگا کیوں ہے یہ؟ آج کل بھاگنے والے کو کبوتر کہتا ہے. کہ باز کی طرف بھاگا، باز کی طرح آیا تھا، باز کی طرح بھاگ گیا. تو یہ زبردست کام کیا. بھاگنے کو بھی کمال کہتے ہیں. اس وقت زمانے میں غیرت تھی تو کہتے کہ ہمارا بیٹا بھاگا کیوں ہے. تو اس پر اس نے اس کی والدہ نے قسم کھائی کہ نہیں بھاگا ہے. ہاں شہید ہو جائے کوئی بات نہیں، شہید ہو گیا، لیکن بھاگا نہیں ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا. کیسی کہتی ہو تمام لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ آیا ہے، شکست کھائی ہے. تو پہلے زمانے میں یہ زیادہ واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے ذریعے سے خبریں پہنچ جاتی تھی. تو کبھی کبھی آدمی جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے آتے ہیں کہ تاکہ فوجیوں کو گھیر لے. کیا کر لیں؟ دشمن کی فوج کو گھیرنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ہے، پھر اسے دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے. وہ فاتح ہو کر بن کر آیا ہے. فاتح بھی تھا، فتح بھی کیا تھا، اور بہت بڑا فتح کیا تھا، آ گیا. تو بادشاہ نے بیوی کو کہا کہ بات تو آپ کی ٹھیک نکلی، لیکن آپ نے قسم کیوں کھائی تھی؟ اس نے کہا کہ حلال خون والا لگتا نہیں. میں نے جب یہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں نے مشتبہ چیز نہیں کھائی ہے. یہ پیٹ پر بھی اثر کرتا ہے. مشتبہ مال تمہاری اولاد پر کیا اثر ڈالے گا؟ کہ میں نے اپنی اولاد کو، میں جب پیٹ پر تھا اس وقت بھی میں نے کبھی بھی ایسی چیز نہیں کھائی ہے جس سے اس میں حلال شبہ تھا کہ حلال ہے یا حرام ہے. پاکیزہ کھایا ہے. اور کوئی میں نے خیانت نہیں کی ہے، کیونکہ کبھی کبھی عورت سے اور آنکھوں کی خیانت ہو جاتی ہے. اس کا بھی اثر کس پر ہوتا ہے؟ بچی پر ہوتا ہے. کبھی کبھی عورت جھوٹ بولتی ہے، اس کا اثر بھی کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کی بچی پر ہوتا ہے. کبھی کبھی عورت غیبت کرتی ہے، اس کا اثر بھی کہاں پڑتا ہے؟
اس لیے کہتے ہیں کہ جو عورت حامل ہو وہ بہت سی چیزوں کی احتیاط کرے، وہ تو کیونکہ اس کی اثر کس پر ہوگا؟ اس کی بیٹی پر بھی ہوگا، بچی پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں جب بھی جب سے میں وہاں الحمدللہ پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بعد میں اتنا احتیاط کرتی تھی کہ کوئی بات مجھ سے ایسی نہیں نکلے جو خلاف شرع ہو، اور کوئی ایسی مال میرے پیٹ میں میرا آپ کا دیا ہوئی چیز اس میں بھی احتیاط کر رہا تھا۔ تو اس لیے میں قسم کھاتی تھی کہ یہ اتنے حلال خون والا بھاگ نہیں سکتا۔ اس لیے تو واقعہ ہے، وہ کبھی آدمی طبیعت طبعاً کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن میں کرتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھیں آپ ہماری مالوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، مدرسوں میں مال آتا ہے اس میں بھی ہم احتیاط نہیں کرتے، کیا لایا کیا بس مال ہے لے لو مزے کرو۔ تو یہ چونکہ آپ نے علماء بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، اکثریت علماء کا ہے، تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آج کل مشتبہ مالوں سے بچا کرے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی تم سے کوئی کام کرانا چاہتے گا، وہ کام ناجائز ہوگا اور کچھ پیسے بھی دے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں جرگی والے کو 100 روپے زیادہ ایک طرف دیتا ہے درمیان میں کہ یہ قسم میری طرف کھینچو میں قسم کروں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو پھر وہ اب یہ پیسہ صاف حرام ہے کہ رشوت لیتا ہے۔ یہ جرگی مار جو ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں اچھی بھی لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر کیا بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ حرام کھانے والے ہوتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، پیسہ لیتا ہے، فیس لیتا ہے، فیس کبھی کبھی جائز بعض جگہ میں جائز بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اس سے بھی لیتے ایسی بھی لیتے، مسئلہ فیصلہ نہیں کرتا کہ دوسرے دن پھر کریں گے، تیسرے دن پھر کریں گے، چلو تم بھی دم ذبح کرو، بدل نخواستہ بیچارہ ذبح کرتا ہے، دوسری کہتے ہیں کہ تم بھی دو بچہ ذبح کرو دوسری دن میں تمہارا باری ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا اللہ ہمارا جرگا تو ایک بکری کا تھا، ہمارے تو 20 بکری چلے گئے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا تو اس پر ہو جاتی ہماری طرف بھی کم نہیں ہے۔ تو یہ جرگے باز جو پیسے لیتے ہیں یہ حرام لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حرام جو وجود میں حرام چلا جاتا ہے اس کی عبادات سے روح اڑ جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین اس بارے میں بڑے محتاط ہوتے تھے، حلال مال کے بارے میں ان کا اتنا زیادہ احتیاط ہوتا تھا کہ کہیں ہمارے گھر کے اندر حرام مال نہ آ جائے۔ ایک بار جھاڑو دے رہا تھا غالباً حضرت میں صاحب کا نام بھول گیا، اس نے ایک درہم کہیں پا لیا، اس میں جب اس وقت زمانے میں تو وہ سکے ہوتے تھے سونے چاندی کے، وہ ایک درہم حضرت ہماری فضول کی پوتی کو دے دیا۔ وہ گھر آیا کہاں سے لایا تم نے؟ اس نے کہا کہ فلاں نے دے دیا۔ اس کے پاس آیا، نے کہا کہ تم نے درہم کہاں سے دیا؟ اس نے کہا کہ یہ درہم تو میں نے یا جھاڑو کر رہا تھا میں کہ پڑا ہوا تھا میں نے دے دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ بہت سخت ڈانٹا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے
بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ تھے، میلے میں چلا گیا. اب ان چیزوں کو تو ہم ہماری پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے. تو وہ گیا اور اونٹ میلے پہ گیا، بہت فربا اونٹ تھے. اس نے کہا کہ اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی بیٹی کی اونٹ ہے. جب میلے میں اونٹ فروخت ہو رہے تھے تو اس کو بلایا کہ بیٹی اونٹ تم نے کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا کہ فلان وقت میں جو جنگ ہوا تھا اس میں مال غنیمت میں ہمیں بھی اونٹ مل گئے تھے. مل جاتے ہیں مجاہدین کو. تو وہ یہ اونٹ ہے، یہ وہ اونٹ ہے. اس نے کہا کہ واہ واہ اتنے موٹے ہو گئے ہیں، اور ان کے لوگ اونٹ کیوں نہیں موٹے ہو گئے کہ تم نے چراگاہ کو بھیجے تھے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کی بیٹے کی اونٹ ہے، اسی لیے اس کو کھانا کیا چارہ ڈال دو، اس کی حفاظت کر دو. یہ میرے نام سے اتنے موٹے ہو گئے ہیں، یعنی امیر المومنین کے نام سے. اور میں صرف تمہارا امیر نہیں ہوں، مومنین کا امیر ہوں، مومنین کا امیر ہوں. لہذا تم کیا کرو، تم جتنے پر تم نے خریدے ہیں وہ پیسہ آپ لے لو، باقی پیسے بیت المال میں ڈال دو. ورنہ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن اچھا حضرت عبداللہ بن عمر عجیب آدمی تھا، انہیں بالکل مان لیا. ورنہ قیدی کی بات یہ ہے کہ جتنا میں نے محنت کی وہ پیسہ تو مجھے دے دے. بعض بیٹوں نے ساتھ بات کی تھی، اور بھی بیٹے تھے عبید اللہ وغیرہ. تو وہ ایک بار وہ گئے تھے جنگ پر، جب آ گئے تو وہاں سے اس نے بہت ساری بکریاں لائی. وہ بکریاں غالباً 40,000 بکریاں تھیں، اور اسے غالباً 3 روپے 2 روپے پر خرید لائی تھی. تو اس نے کہا کہ اتنی بکریاں کیسی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہمیں پیسہ لیا، ہمیں پیسہ ملا تھا مالی غنیمت میں، تو اس پر ہم نے بکریاں خریدیں، میں بکریاں خریدیں اور وہ بکریاں یہاں لائی. تو اس نے جرگہ کیا اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ سارا پیسہ تم اپنا پیسہ لے لو اور اس کو باقی پیسے کو بیت المال میں ڈالو. اس نے کہا کہ یہ جو میں نے محنت کی ہے وہ کہاں چلا گیا؟ محنت بھی تو کی تھی نا، بکریوں کو لانا پھر خریدنا یہ نا. اس نے کہا کہ پھر اس کے لیے جرگہ بیٹھا گیا، یعنی وہ کمیٹی بیٹھ گئی. تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اس وقت جن لوگوں نے جتنے پیسے خرچ کیا ہے، جن لوگوں نے جس قدر خرچ کیا ہے وہ کمایا ہے، اتنا اس کو بھی کمانے دیا. تو اس نے پوچھا، تقریباً سب نے دگنا کمایا تھا، یعنی 100 روپے کی چیز میں 100 کمائے تھے، 100 روپے کی چیز میں 100 کمائے تھے. تو انہوں نے اس کو 40,000 بکریاں تھی غالباً 40، تو 40,000 درہم اس کی بنتے تھے. 40,000 درہم اس کی جو اس نے لائے تھے، 40,000 درہم بنتے تھے. تو اس کو اس نے جب فروخت کیا تو وہ 3 لاکھ درہم کے بیک گئے، بولی لگائی گئی 3 لاکھ. تو اس نے 80,000 روپے اس بیٹے کو دے دیا کہ 40 آپ کے اپنے، 40,000 اپنے تھے تمہارے تھے، اور 40,000 تم کو نفع مل گیا. باقی 2,20,000 روپے کہاں ڈالو؟ غالباً یہ 4 لاکھ روپے بن گئے تھے، 4 بنے تھے. بکریاں بہت زیادہ تھی. تو اس طرح کوئی میں اپنے صاحب ذہن سے اتر گیا. لیکن 3 لاکھ مجھے پتہ ہے کہ 3,20,000 روپے اس نے اس میں ڈال دی.
یہ کیا کون سی بات تھی کہ آخر میرے منصب کی وجہ سے اس کو یہ روپیہ ملی ہے، میری منصب کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، آرام آرام سے دے دے۔ آج تو پیر بھی اس کی فکر نہیں کرتا، پیر کی بیٹے کی کوئی سوسی چیز دیتا ہے، وہ کہتے بڑا اللہ کا رحم ہوا، بڑا کرم ہوا۔ کیسے کرم ہوا؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخصیت تھی، اس کے پاس اس کے ایک خلیفہ تھا، اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا کہ عمر اس کی تقریباً 15 سال تھی، لیکن لگتا وہ 12 سال کا تھا، 11 سال کا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 11 سال کے ہوتے ہیں لگتے 18 سال کے، بعض لوگ 20 سال کے ہوتے ہیں لگتے 11 سال کے لگتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت بعض علاقوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ جو بالغ نہ ہو تو اس کا آدھا ٹکٹ ہوتا ہے، جو بالغ ہوتا ہے اس کا پورا ٹکٹ ہوتا ہے۔ تاج رحمۃ اللہ علیہ اس نے پوچھا کہ اس بیٹی کی ٹکٹ دیا نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس نے اسے ہم سے آدھا ٹکٹ لیا ہے، آدھا ٹکٹ۔ اس نے کہا کہ آدھا ٹکٹ جب لیا ہے تو آدھا ٹکٹ یا بچہ کتنی عمر کا ہے؟ اس نے کہا کہ بچہ تو 15 سال کا ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری خلافت منسوخ، وہ جلدی منسوخ کرتے تھے خلافت ہو، تمہاری جہالت منسوخ، وہی تمہیں حرام کرتے ہو۔ پھر کیا جائے؟ اتنے روپے کی ٹکٹ لے لے وہ، پھر اس کو ضائع کرے۔ تمہیں کیوں اس کو پورا دینا ہوتا ہے آپ نے، لیکن آپ نے ٹگی کی ہے۔ کیا ہم اس طرح ٹگیوں سے، چلاکیوں سے پیسے کما کر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ حرام مال ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ حلال خور ہے کہ وہ بہت کم چوری کرے، اس کا ہم حلال خور کہتے ہیں، امین کہتے ہیں۔ حالانکہ آج کہتے ہیں رشوت عام ہے، اس کا مال کا حرام ہے۔ ایک پولیس والا تھا، مسر شاہ صاحب کا دوست تھا، تحصیلدار تھا، تو ہنگو میں تھا، تو وہ یہاں آئے تھے، تو میں بھی تھا، اس وقت فرصت بھی تھی اور جوانی بھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے کلس فیلو ہے کیا ہے، تحصیلدار ہے، اس کے ساتھ ملنا ہے۔ تو میں تو بڑا جج محسوس کرتا کہ وہ ہمیں چائے پلائے گا، وہ تو لوگ تو خواہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے ہیں۔ بہت اچھا آدمی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہاں چلے گئے، اس نے بہت زبردست چائے پکائے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ حلال چائے ہے، یہ اپنے نوکری کے پیسوں سے لیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چائے پی لی ہم نے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، میں جو کر رہا ہوں، میں جو تنخواہ لیتا ہوں وہ سیدھا گھر بھیجتا ہوں کہ تاکہ کم از کم ہمارے بیٹے، میری بیٹے، میری بیوی حلال کھائیں اور ہمارے بیٹی حرامی نہ ہو۔ اس کے خون حلال ہو، اس کا کیا ہو، خون حلال ہو، اور خود جو رشوت ملتا ہے وہ میں خود کھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ایسے خراب ہو چکا ہوں۔ تو کوشش کرو حلال مال کھانے کی، کبھی بھی ایسا کام، انشاءاللہ روزی آپ کو اللہ دے گا، مجھے دیتا ہے۔ میں جیسے نکم میں گو کہ میں فتح الرحمان بیٹا ہے یہاں، میری والدہ بار بار کہتی کہ مفتی نے مجھے، اس کو آپ جرجیر کہتے ہیں عربی میں، اردو میں تارا میرا کہتے ہیں، پشت میں ہم مجھتے ترخش شام وایو، وہ نہیں جو اس کے پتے کھائے جاتے ہیں، تارا میرا۔ تو میں کہیں ماموں کی باغ پہ چلا گیا تھا، ہمارے وہاں ماموں کی باغ ہے کسی، وہ نہیں خودرو ہوتے ہیں، خود ہوتے ہیں، تو اس کو میں لایا، تمام دن والدہ کہتی رہتی
اور وہ تین مجھے یہ لایا ہے یہ لایا. والدین کی خدمت کریں، تھوڑی سی خدمت کریں تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. بار بار دے رہا. تو ہمارا ایک بھائی ہے حجی رضوان ہے، بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ. بھی باپ سے زیادہ قدر کرتے ہیں بھائی، سارے بھائی کرتے ہیں الحمدللہ، ان کو پتہ ہے. تو ایسی گپ شپ میں والدہ کو کہہ دی کیا والدہ ہم تو روزانہ آپ فلاں چیزیں لاتے ہیں، ارے مجھے دی تھے امی ہم تم تو اس کو روزانہ پھل لاتے ہیں، پھول لاتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، یہ لاتے ہیں، تم کو ایک تارا میرا اتنے سے ہاتھ میں لایا ہے وہاں سے تمام دن جو عورت آتی ہے کہتی کہ مجھے تار میں لایا تو دو تین پتے دے دوں گا. تو اس نے کہا کہ وہ مصروف ہے، اس لیے مصروف ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ یہ میرے لیے یہ ہے وہاں مجھے تارا میرا لایا ہے. تو اتنا جو بیکار آدمی ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے. گھڑی میری ہے الحمدللہ، اچھی گھڑی، بہت زبردست گھڑی، اس سے اچھی میں پہنتا نہیں ہوں ورنہ وہ مل جاتی. پگڑی ہے الحمدللہ، کپڑے ہیں، کوئی چیز میں نے خود نہیں خریدی ہے. یہ اس طالب علم نے لایا. کیا کہاں ہے ہمارا طالب علم؟ وہ ہے بیٹا بنا کے لایا، یہ تمہارا نام لے کر لیو. تو اتنے نکمے کو بھی اللہ روزی دیتا ہے کہ جو والدین کے لیے تارا میرا نہیں لا سکتا، جب لائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ. تم کو تو دے گا، تم تو بڑے تکڑے لوگ ہیں، تم زبردست لوگ ہیں، تم کو تو بہت دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنا تعلق نصیب فرمائیں. تمہارا اپنے رب کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا تم حرام سے دور ہوں گے انشاءاللہ. جتنا مضبوط ہوگا تم حرام سے، مشتبہ مال سے دور ہوں گے، اور جتنی دور ہوں گے اتنی اللہ کے پاس صاف ستھرے چلے جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی اللہ کے پاس جائے اس کے پیٹ میں حرام نہ ہو. کتنی بری بات ہے کہ انسان دنیا سے جا رہا ہے، آج کل تو آرٹ اٹیک بہت ہوتے ہیں، اس کے پیٹ میں اس کا پیٹ حرام